محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہترین اور قیمتی بیان سنانے جا رہے ہیں۔ یہ بیان اس شخصیت کا ہے جو علاقے باڑمیر کی شان ہے۔ میری مراد مدرسہ عربیہ اسلامیہ جودھپور کے شیخ الحدیث شیخ عبدالکریم صاحب الولی الندوی ہیں۔ حضرت نے یہ بیان مدرسہ دارالعلوم میٹھے کا تلا کے ایک تقابلی پروگرام کے موقع پر طلبہ عزیز اور عوام کے جمع غفیر کے سامنے پیش فرمایا تھا۔ آپ حضرات اس کو ضرور سنیں اور سن کر حضرت کی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، افصح من شدا بالادب وابلغ من نطق بالبیان، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او معلما او متعلما او محبا للعلم ولا تكن الخامسة والخامسة ان تبغض العلم واهله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بزم کا آخری مساہم و شریک آپ حضرات مجھے سمجھ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ بچوں کے لیے حوصلہ افزا کلمات اور تاثرات بھی پیش کرنے ہیں اور کچھ عوام کو پیش نظر رکھ کر بات کرنی ہے۔ میں پوری کوشش یہی کروں گا کہ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر سے مختصر وقت میں اپنی بات ختم کر سکوں۔ پہلے تو میں ایک طالب علم ہوں اور اپنے طالب علم بھائیوں سے کچھ باتیں کہوں گا۔ تقریباً 11:15 بج چکے ہیں اور طلبہ پھر بھی بیدار ہیں۔ عام طور پر اتنے لمبے پروگرام میں طلبہ سو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ عزیز طلبہ، آپ اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر نہ سمجھیں، اور ابھی سے بڑے خواب، بڑی امیدیں، بڑی تمنائیں اپنے دلوں میں سجائیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ آپ میں سے حجت الاسلام امام غزالی بنا دے، آپ میں سے کسی کو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بنا دے، آپ میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بنا دے، آپ میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسا بنا دے، اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی الندوی جیسا بنا دے۔ یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے مدارس میں عام طور پر طلبہ تمنا ہی نہیں کرتے، آرزو ہی نہیں رکھتے، بڑے خواب اپنے دل و دماغ میں نہیں سجاتے ہیں۔ اپنے دل و دماغ میں بڑے خواب سجائیں، بڑی تمنائیں اور بڑی آرزوئیں رکھیں، اور پھر اس کے لیے عمل شروع کر دیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی تمناؤں کو برلاتے ہیں، ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ آپ بچے ہیں، ابھی آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئے ہم پڑھ کر کسی مسجد کے امام بن جائیں، عام طور پر یہی ذہنوں میں آتا ہے،
مسجد کے امام بن جائیں گے، کسی مدرسے میں حفظ کے درجے میں بیٹھ جائیں گے، عربی کی کتابیں پڑھا دیں گے، کسی مکتب میں جگہ مل جائے گی، کوئی مدرسہ کھول دیں گے. یہ تمنائیں ہوتی ہے دلوں میں، اور یہی تمنائیں ہم وابستہ کیے ہوئے ہیں تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی آتے ہیں. آپ تمنائیں بڑی رکھیں. ہمارے اسلاف کی بزرگوں کی تاریخ پڑھیں. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں کو جنہوں نے امت میں ایک انقلاب برپا کیا، تاریخ دعوت و عزیمت رقم کی، ان کا پورا سلسلہ بیان کر دیا ہے تاریخ دعوت و عزیمت میں. آپ وہ کتابیں پڑھیں، ہمارے اسلاف کی سیرت پڑھیں، ان کی زندگی کے واقعات پڑھیں، اور ان واقعات کو پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اے اللہ تیری ذات سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تو ہمیں ان بڑے علماء ہمارے اسلاف جیسا بنا دے اور ہم ان کی طرح پورے عالم میں علم کی شمع روشن کر سکیں. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اور وہ ساری اس میں جو تقریریں ہیں وہ طلباء کے درمیان کی گئی ہے. سب سے بہترین تقریر وہ ہے جو دارالعلوم دیوبند میں کی گئی. اس زمانے میں، جس زمانے میں قاضی مجاہد الاسلام وہاں طالب علم تھے، خصوصی طور پر حضرت مولانا کو وہاں بلایا گیا تھا. اس کتاب کے سرے ورق پہ ایک فارسی کا مصرع لکھا ہوا ہے، بر خود نظر کشا زتہی دامنی مرن کہ در سینہ تو ماہ تمام نہادان. کہ بچوں اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو بڑا سمجھو، بڑی آرزویں رکھو، بڑے خواب سجاؤ اپنی آنکھوں میں، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے میں ماہ تمام نہادان بدر کامل 14ویں کا چاند تمہارے اندر رکھ دیا ہے. چاند جب طلوع ہوتا ہے تو باریک سے بال جیسا ہوتا ہے. 29 کا چاند تو نظر بھی نہیں آتا، اتنے چھوٹی سی اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا آغاز اور اس کی شروعات اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن وہی بڑھتے بڑھتے 14ویں کو بڑا بدر کامل بن جاتا ہے اور پوری کائنات کو اپنی دھیمی دھیمی اور بھینی بھینی خوشبو سے معطر کرتا ہے اور دل و دماغ کو معطر کرتا ہے. اسی طرح آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، آپ کے اندر بدر کامل 14ویں کا چاند چھپا ہوا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے بڑی امیدیں رکھیں. آپ چاند کی طرف محنت کریں گے، چلیں گے، سفر کریں گے اور علم کی وادیوں میں منتقل ہوتے رہیں گے. ایک زمانہ وہ آئے گا، اب علم کے آفتاب اور مہتاب اور بدر کامل بن کر یہاں سے نکلیں گے اور جس جگہ جائیں گے وہاں پر انقلاب لے آئیں گے، جس جگہ بیٹھیں گے وہاں بہاریں لے آئیں گے. جو آپ کو چھو کر گزر جائے گا آپ وہ پارسا بن جائیں گے کہ اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. ہمارے تمام علماء اسلاف، علماء دیوبند کی پوری تاریخ یہ رہی ہے، ایک ایک کوئی عالم پورے خطے میں گیا اور پورے خطے کی تاریخ بدل ڈالی. خاص طور پر حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو پر آپ نگاہ ڈالیں. ایک ایک شاگرد ایک خطے میں گیا ہے، ایک دنیا کے چپے میں گیا ہے اور وہاں کی تاریخ بدل ڈالی. شرک و بدعت کے جراثیم کو ختم کر دیا، توحید کا عالم وہاں بلند کیا ہے. تو آپ بڑے خواب رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو پورا کرے گا. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی ہم نے آپ کی تقریریں سنی، نعت و نظم سنی، بہترین انداز سے آپ نے پیش کیا، مظاہرہ کیا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر جوہر موجود ہے. آپ محنت کریں گے، آپ آگے بڑھیں گے. آپ کے پاس جو جاگیر ہے وہ آپ کی محنت ہے. آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی، آپ کے پاس اقتدار نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی بڑی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن آپ کے پاس ایک چیز ہے، ایک دولت ہے، وہ ہے محنت. بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی ٹیکسیوں اور گاڑیوں کے پیچھے بہت معنی خیز اور حوصلہ افزا جملے لکھے ہوتے ہیں. انہی گاڑیوں کے پیچھے، ٹیکسیوں کے پیچھے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ محنت کسی کی جاگیر نہیں ہے. محنت کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ آپ کو نہ دے، یہ آپ کی خود کی جاگیر ہے. آپ محنت کریں گے، آپ آگے بڑھیں گے، آپ کو شمع علم کے لیے پگھلائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی آگے چل کر بڑے عالم بنیں گے. آپ کے اندر بڑے بڑے علماء پوشیدہ ہیں، بڑے بڑے شعر خفتہ اور نہفتہ ہیں.
آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے، انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے ذریعے سے انقلاب آئے گا۔ آپ نے بڑی جرأت، بڑے حوصلے، بڑی شجاعت، بغیر کسی جھجک کے جو مظاہرہ پیش کیا، الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا۔ ہم یہاں سے اپنے علاقے سے دور بیٹھے ہیں اور دلوں میں یہ سوچتے ہیں علاقہ ہے، وطن سے محبت ہے، وطن کے مدارس سے بھی محبت ہے۔ لوگ جب تبصرے کرتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ میں اس مرتبہ پہلی مرتبہ علاقے کے کسی مدرسے میں شریک ہوا ہوں، اس سے پہلے مدینۃ العلوم کے پروگرام میں، اور آج اس پروگرام میں بچوں کی اس محنت کو اور بچوں کے اس مظاہرے کو دیکھ کر امید لگی ہے کہ انشاءاللہ تھار کے اس ریگستان سے انشاءاللہ علم کے آفتاب و مہتاب بن کر نکلیں گے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو دندان شکن وہ اپنے عملی مظاہرے کے ذریعے سے پیش کریں۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہمارے نوجوان علماء کے اندر ایک جذبہ ہے، تربیت کا ایک جذبہ، تعلیم کا ایک جذبہ، علمی امانت جو ہمارے اسلاف کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوئے سینہ بسینہ، اس امانت کو دوسروں کے حوالے کرنے کا جذبہ یہ ہمارے اساتذہ کے اندر موجود ہے۔ ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے طلبہ ہیں، یہ تو خام مٹی ہے، کچی مٹی۔ اصل تو بنانے والے جو کمہار ہوتے ہیں وہ یہ اساتذہ ہیں، ان اساتذہ کی محنت ہے۔ ان طلباء کو جس طرح ہمارے ان مقتدیان نے، پیشواؤں نے حوصلہ افزائی کے لیے انعام دیا ہے اور ہماری عوام نے بھی دیا ہے، میری تمنا اور خواہش یہ بھی ہے کہ ان اساتذہ کے نام بھی کچھ انعام آتا۔ یہ اساتذہ بھی حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں، ان کی بھی ہمت بڑھانی چاہیے، یہ ان کی محنت ہے۔ اور یہ جو بنیاد اٹھا رہے ہیں، عام طور پر سوم چہارم تک ہمارے مدارس کی تعلیم ہے، پنجم تک یہ بنیادی تعلیم ہے۔ بنیاد اگر مضبوط ہو گئی تو انشاءاللہ آگے جو عمارت اٹھے گی وہ بہت مضبوط اٹھے گی۔ وہ فارسی شاعر نے کہا ہے کہ خشت اول چون حد میں ہمارے کچ تا ثریا می رود دیوار کچ۔ اگر بنیاد رکھنے والا پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو ثریا تک جو عمارت اٹھے گی وہ ٹیڑھی اٹھے گی، وہ کبھی بھی گر جائے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا ان چھوٹے بچوں کی بنیاد بہترین طریقے سے اٹھائی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ ان پر جو مستقبل میں عمارت تعمیر ہوگی وہ بلند بھی ہوگی، وہ پرشکو بھی ہوگی، اور بہت مضبوط ہوگی، اور اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی ملے گی۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ حوصلہ کیجیے، پیچھے نہ رہیے۔ آج جس طرح آپ نے یہاں مظاہرہ پیش کیا ہے، آپ اپنے عام طور پر یہ ہوتا ہے مدرسے کے جلسوں میں طلبہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، گھر جاتے ہیں جمعہ کے دن پیچھے صف میں بیٹھتے ہیں کہ کوئی آگے نہ بڑھا دے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، عیدین میں پیچھے رہتے ہیں۔ آپ گھر میں، گاؤں میں، سماج میں جا کر پیچھے نہ رہیں، اپنے آپ کو آگے پڑھیں، کوئی نہیں بڑھائے گا، خود آگے بڑھیں گے۔ جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، آگے بڑھیں گے خود تو پھر قوم آپ کو بڑھائے گی، دوسرا کوئی نہیں بڑھائے گا۔ آپ اپنے آپ کو پیچھے کر دیں گے تو وہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ پیچھے ہیں تو اللہ ان کو پیچھے ہی رکھتا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، جمعہ کے خطاب میں آپ نے جو یہاں تقریر کی ہے آپ وہاں بھی پیش کریں، عیدین کے مجمع میں آپ وہاں تقریر پیش کریں، نکاح کے مجموع میں آپ اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کریں، اپنے آپ کو آگے رکھیں۔ وہ جو کہا ہے کسی نے، جرأت ہو نمو کی تو یہ فضا تنگ نہیں ہے، آگے بڑھنے کی جرأت ہو نمو کی تو یہ فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں۔ آپ اپنے اندر خوبی پیدا کریں، نافعیت کو اپنائیں، اپنے اندر عوام کے سامنے ثابت کر دیں کہ ہم نفع پہنچانے والے ہیں، ہم خوبی رکھتے ہیں، ہم تاثیر رکھتے ہیں، ہم اپنے اندر امتیاز رکھتے ہیں۔ اور جس کے اندر نافعیت آئے گی، خوبی آئے گی، دشمن بھی اس کا اعتراف کرے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ پانی برستا ہے آسمان سے، مختلف ندی نالیوں کے ذریعے سے بہتا ہے، اس پر جھاگ آ جاتی ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ جھاگ میں بڑا نفع ہے، وہ غالب آتی ہے، لیکن ذرا سی ہوا چلتی ہے، سورج کی تپش اور حرارت اوپر سے پڑتی ہے، جھاگ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ بے وزن ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ پانی جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے،
ہیرے اور موتی جو قیمتی ہوتے ہیں وہ پانی بھی برقرار رہتا ہے اور ہیرے موتی بھی برقرار رہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اپنے اندر نافعیت کا جوہر پیدا کیجئے، پھر جس علاقے میں جائیں گے آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ لوگ قدر نہیں کرتے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی اپنے اندر نفع بخش ہونے کی صفت پیدا کر لے، خوبی پیدا کر لے، تو پھر اس کو کہیں بھی بٹھا دیا جائے اس کو ناقدری کا شکوہ نہیں رہے گا۔ کسی جنگل میں بٹھایا جائے، کسی ڈھانے میں بٹھا دیا جائے، کسی پسماندہ علاقے میں بیٹھا جائے، وہ اپنی روشنی پھیلائے گا۔ مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ شمع ہے، کوئی چراغ جل رہا ہو، آپ اس چراغ کو اٹھا کر پہاڑوں کے درمیان وادیوں میں جا کر چھوڑ دیں، وہ شمع جلے گی، اپنی روشنی پھیلائے گی، اس کی کرنیں پھیلے گی، تو پھر پروانوں کو، پتنگوں کو، کیڑے مکوڑوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں شمع جل رہی ہے۔ شمع اپنی نافعیت ثابت کرتی ہے، اپنا فائدہ وہاں دکھاتی ہے، پروانے خود بخود اس پر ٹوٹ پڑتے۔ آپ اپنے اندر نافعیت پیدا کیجیے۔ الحمدللہ یہ جو مدارس کا یہ جو ماحول ہے، یہ فضا ہے، یہ چہار دیواری ہے، یہ ہے نافعیت پیدا کرنے کا میدان۔ اس میں رہ کر آپ خوب سے خوب تر محنت کیجئے، انشاءاللہ پھر مدارس کی دنیا سے باہر قدم رکھیں گے، یہ عوام آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے گی۔ طلباء کے سامنے باتیں تو بہت کچھ کہنے کی ہے، لیکن سب کا خیال بھی رکھنا ہے۔ ہمارے بڑے فرما رہے تھے کہ تھوڑا ہمارا بھی خیال رکھنا ہے۔ عوام کے لحاظ سے میں ایک دو باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو آپ نے محنت دیکھی ہے یہ علماء کی محنت ہے۔ علماء الحمدللہ جب خس پوش جھونپڑیوں میں تھے اور کچے مکانات کے اندر تعلیم کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اس وقت بھی اپنا خون جگر طلباء پر، نونہالوں پر پیش کر رہے تھے اور اپنے خون جگر کے ذریعے سے ان کی پرورش کر رہے تھے، ان کو پال رہے تھے اور ان کو بڑھا رہے تھے۔ آج الحمدللہ فتوحات کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی مضبوط عمارتیں عطا کر دی ہے۔ آج اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے اس نعمت کے شکرانے میں بہترین تعلیم و تربیت کا مظاہرہ کر رہے۔ یہ علماء ہمارا مان ہیں، یہ ہماری عزت ہیں، ان کا ادب و احترام یہ دین کا ادب و احترام ہے، یہ شریعت کا ادب و احترام ہے۔ مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، علماء کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ پیش کرنا، ان کو پکارنا تو عزت کے لقب سے، ادب و احترام کے انداز سے، یہ شعار ہے، ہماری پہچان ہے۔ یہ شعار کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے، جس کے ذریعے سے دین کو پہچانا جائے، جس کے ذریعے سے شریعت کو پہچانا جائے۔ جیسے داڑھی یہ ہمارے دین کی پہچان ہے، مینارے یہ ہمارے دین کی پہچان ہے، اذانیں یہ ہمارے دین کی پہچان ہے۔ اسی طرح آج لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ان کی الگ پہچان کیسے ہے، ان کی الگ آئیڈینٹی کیسے ہے، یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے، ان کی الگ پہچان ختم ہو جائے۔ اسی طرح علماء بھی دین کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ ان کا ادب و احترام وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، جس کے دل میں اللہ کے نام کا ادب و احترام ہوگا، وہ ان علماء کرام کا ادب و احترام کا پاس و لحاظ کرے گا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ جن کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، ان کی جو تعظیم کرتا ہے، ادب و احترام کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کے دل کے اندر تقوی کا چراغ روشن ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دشمن کی ہمیشہ سے یہ چال رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی گمراہی لانی ہے، ضلالت لانی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، وہاں سب سے پہلے وہ مرکز سے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں۔ مرکز ہیں علماء کرام، علماء کرام کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، علماء کرام کے بارے میں زہر افشانیاں پھیلاتے ہیں تاکہ ان پر جو قوم کا اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے، قوم ان کے سلسلے میں اچھا گمان جو رکھتی ہے وہ ختم ہو جائے، اچھا گمان۔ اور جب علماء سے عوام کٹ جائے گی تو پھر ان کو دین سے کاٹنا، ان کو اللہ سے دور کر دینا، ان کو مدارس سے دور کر دینا، ان کو شریعت سے کاٹ دینا اور برائے نام ایک مسلمان بنا دینا، یہ باطل کے لیے، شیطان کے لیے اور شیطان کے چیلوں کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا، ان کے لیے بڑی آسانی کا معاملہ ہو جائے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ میرے پیچھے سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ ان علاقوں کو دیکھیں جہاں بخاری، امام بخاری پیدا ہوئے۔ آج امام بخاری کی وجہ سے بخارا جو ایک گاؤں ہے وہ پہچان رکھتا ہے۔ امام ترمذی،
اور بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھنے والے، بڑے ہمارے جو مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کی لکھنے والے علماء کرام وہاں پیدا ہوئے، وہاں زبردست گمراہی پھیلی۔ کیوں پھیلی؟ سب سے پہلے دشمن نے یہ چال چلی کہ وہاں کے علماء کرام کے سلسلے میں قوم کے دلوں میں بدگمانی پیدا کر دی، علماء کرام پر جو اعتماد تھا اس کو ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جگہ، وہ خطہ زمین جو علم کا مرکز تھی، جہاں سے ہدایت پھیلی، جہاں سے روشنی پھیلی، جہاں سے علم کے چراغ روشن ہوئے، جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، جہاں امام ترمذی پیدا ہوئے، جہاں امام نسائی پیدا ہوئے، جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، وہاں اتنے بڑے بڑے علماء، اتنی کثرت اور اتنی بڑی تعداد میں کہ علماء کرام نے لکھا کہ اس علاقے میں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان پر یہ شرط لگائی گئی تھی کہ اس قبرستان میں اسی آدمی کو دفن کیا جائے گا جس کا نام محمد ہوگا اور جو حدیث کا ماہر ہوگا۔ ایک قبرستان کے اندر 400 ایسے علماء کرام دفن ہیں جن کا نام محمد تھا اور جو حدیث کے بڑے ماہر تھے، حدیث کے شارح تھے، حدیث کے معلم اور استاد تھے۔ اب اندازہ لگائیے دیگر علماء کرام کی وہاں کتنی بڑی تعداد ہوگی، صرف محمد نام کے محدثین 400 ایک قبرستان میں دفن ہیں۔ لیکن جب وہاں علماء سے بدگمان کر دیا گیا تو پھر گمراہی پھیلانا آسان ہو گیا۔ آج وہاں جا کر دیکھیں آپ کو پہچان بھی نہیں ہوگی کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم۔ آج ہمارے ہندوستان میں بھی یہی کوششیں کی جا رہی ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر وہ ابھی بچے پڑھ رہے تھے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے، کفر پہ مرتا ہے، بہت سارے مسٹر بنے ہوئے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے نام کے مسلمان، ملحد، بے دین، وہ بیٹھے ہیں اور علماء کرام کے سلسلے میں بدگمانی پیدا کر رہے ہیں کہ یہ دین کیا ہے، یہ شریعت کیا ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ بس یہاں سے وہ بدگمانی پھیلائیں گے۔ علماء کرام کی کمزوریوں کو، جو انسان ہیں اور انسان ناطے سے کمزوریاں تو ہوتی ہی ہے، کمیاں تو ہوتی ہی ہے، بس ان کمیوں کو سامنے لے آئیں گے، ان کی خوبیاں نہیں بیان کریں گے، علماء سے عوام کو کاٹ دیں گے اور پھر ان کے لیے دین سے کاٹنا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ جب علماء کے پیچھے عوام کی طاقت نہیں رہے گی تو پھر دین کو بھی بگاڑ سکتے ہیں اور شریعت کو بھی وہ ختم کر سکتے ہیں اور مسلم پرسنل کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ عوام، یہاں ہندوستان کے مسلمان، یہاں کے صاحب ایمان بڑے خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں کہ ان کو ہر جگہ ایسے علماء کرام ملے کہ جو فرعون وقت کی آنکھ میں آنکھ ملا کر آج مضبوط دیوار، آہنی دیوار بن کر کھڑے ہیں اور کسی بھی طرح سے شریعت میں ذرا بھی تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ مسلم پرسنل بورڈ کے متحدہ پلیٹ فارم کے ذریعے سے آج بڑی بڑی طاقتوں کو یہ علماء کرام چیلنج پیش کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے آپ کی طاقت ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے اور ان کے پیچھے جو طاقت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے ہمارے جو علاقے کے علماء ہیں، ہم یہ نہیں کہتے بالکل پاک و صاف ہیں، نہ ہم اپنے آپ کے دعویٰ کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہمارے تقاضے ہیں، ہماری فکریں ہیں، الگ سوچیں ہیں، سوچوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، سوچوں کے اختلاف کو ذاتی اختلاف نہ سمجھا جائے۔ شیطان یہیں سے بدگمانی پیدا کرتا ہے اور پھر چرچائیں کرتے ہیں کہ علماء کا آپس میں اختلاف ہے۔ علماء کا ذاتی اختلاف نہیں ہوتا ہے، فکری اختلاف ہوتا ہے، سوچ کا اختلاف ہوتا ہے۔ علماء کا اختلاف قوم کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ علماء یہاں بھی بیدار ہیں، علماء ہندوستان کے ہر صوبے میں بیدار ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا مسلم پرسنل میں ذرا بھی چینجنگ کرنے کی کوئی بات اٹھائی گئی، الحمدللہ علماء نے، ہمارے اسلاف نے جس طرح ماضی میں قربانی دی تھی آج بھی قربانی دے رہے ہیں، اور مسلم پرسنل جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، عوام کی طاقت کو ہٹا دیا جائے۔ لیکن یہاں کی سعادت مند عوام ہے جو علماء کے دوش بدوش چل رہی ہے، ان کے اپنے تعاون کا ان کو یقین دلا رہی ہے، اور الحمدللہ اس جنگ میں اہل حق کی کامیابی ہوگی۔ جس طرح ہم نے پہلے کامیابی حاصل کی ہے ہم یہاں کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ عوام کا یہ کام ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ یہ جو طوفان آتے ہیں یہ آتے رہیں گے، زندہ قوموں پر ہی حالات آتے ہیں، مردہ قوموں پر کبھی حالات نہیں آتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جس طرح ہندوستان میں رہنے والی دوسری قوموں کو دبا کر ختم کر دیا گیا کہ وہ اپنی آئیڈینٹی، اپنا تشخص، اپنی پہچان ہی انہوں نے ختم کر لی۔ دشمن یہ چاہتا ہے، یہاں کا عیار و مکار دشمن، کہ مسلمان بھی اپنی
پہچان ختم کر دیں، یہ داڑھی کی پہچان نہ رہے، یہ پگڑی ٹوپی کی پہچان نہ رہے، عام لوگوں کی طرح دکھیں، یہ اس کی کوشش ہے۔ لیکن الحمدللہ علماء بیدار ہیں، وہ قوم کو بھی بیدار کر رہے ہیں، اور انہوں نے جس طرح ماضی میں پچھلے زمانے میں قربانی پیش کی ہے، آج بھی وہ قربانی پیش کر رہے ہیں اور پوری قوم کو بیدار رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے، آپ اپنے اعتماد کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ جس طرح حالات بن رہے ہیں، حالات سے ہم مایوس نہیں ہیں، یہ تو ہماری توقع کے مطابق ہوئے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور قرآن میں دوسری آیتیں ہیں جہاں یہ بتایا گیا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم تمہیں آزمائیں گے؟ نہیں، آزمائشیں آتی ہیں، زندہ لوگوں پر آتی ہے، زندہ قوموں پر بھی آتی ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی زندہ قوم ہے تو مسلم قوم ہے جس پر آزمائشیں آ رہی ہیں۔ الحمدللہ ان مدارس میں، ان مساجد میں، ان مکاتب میں، ان علماء کے ذریعے جو تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تعلیم صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایمان والوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں یہ قرآن کی تعلیم، یہ مدارس کی تعلیم پوری انسانیت کی ضرورت ہے، پوری انسانیت کی ضرورت ہے۔ آپ ریسرچ کریں، آپ تحقیق کریں، امریکہ میں، برطانیہ میں، دوسرے یورپی ممالک میں آج یہ آوازیں اٹھ رہی ہے، پڑھے لکھے ریسرچ اسکالر، پروفیسر اور بڑے ترقی یافتہ لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیک ٹو بیسس، بنیادوں کی طرف لوٹیے۔ بنیاد کیا ہے؟ آسمانی وحی ہے، یعنی آسمانی جو تعلیمات پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امتوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے، ان کی طرف لوٹیں گے تو انسانیت کے مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں حل ہوگی، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں امن، چین، سکون اور راحت آئے گا، اور راحت کی باتیں باہر ہی چلے گی۔ بنیادوں کی طرف لوٹ جائیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر پوری انسانیت نے آج کے مسائل سے پریشان ہو کے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا بنیادی تعلیمات کی طرف، تو بنیادی تعلیمات کہاں محفوظ ہیں؟ تورات آج محفوظ نہیں، انجیل آج محفوظ نہیں، زبور آج محفوظ نہیں، اور ہمارے یہاں ہندوستان کی جو مقدس کتابیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اور ان میں جو تعلیمات ہیں وہ انسانیت کے لائق ہی نہیں ہیں۔ جو انسانیت میں غیر برابری، ذات پات کی اونچ نیچ جن کتابوں میں ہو، وہ پوری انسانیت کے لیے کیسے رہنما بن سکتی ہے؟ دوسری طرف قرآن کے پاس آئیے، یہ بنیادی تعلیم جس کی طرف اب انسانیت کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی ہے، ہم بنیاد کی طرف لوٹیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ الحمدللہ یہ بنیاد اور یہ بنیادی تعلیم، یہ آسمانی وحی جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتری تھی، ہو بہو آج تک اسی طرح محفوظ ہے، اور محفوظ کے جو ذرائع اور اسباب ہیں وہ یہ مدارس ہیں، یہ علماء ہیں، یہ حفاظ ہیں، یہ مکاتب ہیں، یہ قرآنی تعلیم کے جتنے بھی ذرائع ہیں، یہ سب وہ ذرائع ہیں جن سے آسمانی وحی محفوظ ہے، اور انسانیت جب بھی لوٹے گی اس کو محفوظ ذریعہ صرف شریعت اسلامیہ ملے گی۔ اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں یہ بات اتری ہوئی ہے کہ اب انسانیت کے مسائل جو حل کر سکتا ہے وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ اسی وجہ سے شیطان اور شیطان کے چیلے پوری یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انسانیت کی نگاہ اس طرف نہ جائے، اسلام کی طرف نہ جائے، اسلام کی تعلیمات کی طرف نہ جائے۔ کتنی بہترین تعلیمات ہیں۔ اب نماز کو دیکھیے، دوسری قوموں میں اونچ نیچ ہے، ایک دوسرے کے عبادت خانوں میں نہیں جا سکتے۔ ہماری تعلیم دیکھیے، مساوات کی، برابری کی، نہ رنگ کا فرق ہے، نہ ذات کا، نہ پات کا، نہ کوئی دوسری اونچ نیچ ہے۔ یہاں نماز کا کیا ماحول دکھا، یہاں یہ ماحول غیر مسلم دیکھتے ہیں تو دلوں کے اندر رشک کرتے ہیں کہ کاش ہمارے یہاں سماج میں یہی ماحول ہوتا۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ دیکھیے وقت کا امیر کھڑا ہے، اس کے پڑوس میں ایک محنت مزدوری کرنے والا ایک آدمی کھڑا ہے، یہ دیکھیے گورا کھڑا ہے، پاس میں کالا کھڑا ہے، یہ دیکھیے وقت کا امیر کھڑا ہے، پاس میں غریب کھڑا ہے۔ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے گورے کو، میرے پاس کالا کیوں کھڑا ہے،
امیر کو اعتراض نہیں ہوتا ہے میرے پاس غریب کیوں کھڑا ہے، بادشاہ وقت سلمان کو یہ اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گوشے سے آنے والا، ایک دیہات کا رہنے والا غریب انسان میرے پاس میں کیوں کھڑا ہے۔ یہ بہترین تعلیمات کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، یہ اسلام کے پاس ہے، اور انسانیت کو ایسی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ یہ تعلیمات کا خزانہ، ان کی محفوظ جگہ جو ہے وہ مدارس ہے۔ اس لیے مدارس سے بھی محبت کیجیے، علماء سے بھی محبت کیجیے، ان طلباء سے بھی محبت کیجیے، محبت کی نگاہ سے دیکھیے۔ ان کی محبت کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں تمازت اور تپش میں کام آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ پاک اپنے رحم و کرم و فضل و کرم سے وہاں سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں 2 ایسے بھی آدمی ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وافترقا علیہ، 2 آدمی آپس میں محبت رکھتے ہیں، صرف اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، کلمے کی خاطر اسی محبت پر جمع ہوئے اور اسی محبت پر جدا ہوئے ہیں۔ آج الحمدللہ آپ یہاں تو جمع ہوئے ہیں، کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں، سماج کی بنیاد پر نہیں ہے، خون و رنگ کے رشتوں کی بنیاد پر نہیں ہے، صرف ایمان اور کلمے کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ اتنی دیر تک آپ بیٹھے ہیں، آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں، کل قیامت کے دن جب آپ کو اس کا صلہ ملے گا تو آپ تمنا کریں گے کہ ایسی مجلس میں اور دیر تک ہم بیٹھے رہتے۔ میں بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا، آپ عوام سے درخواست ہے علماء پر اعتماد برقرار رکھیں۔ انہوں نے قربانیاں پیش کی ہے، آپ ان کے بچپن کو نہ دیکھیں، بچپن کو دیکھیں کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بچپن میں فتوحات کا دروازہ کھلا ہے اور آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ ارے اللہ کے بندو، آپ اکیلے ایک گھر کی رکھوالی کرتے ہیں، اس کے نظام کو سنبھالتے ہیں، خرچ کو سنبھالتے ہیں اور اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، خرچ کیسے پورا ہوگا۔ اتنے بڑے مدارس، 250 کا یہ پورا مجمع طلباء کا، اور 12 15 20 25 بلکہ بعض مدارس میں کئی ہزار بھی اساتذہ ہیں، ان کی پورے خرچے کی ذمہ داری لینا اور اس کے لیے دن رات کو ایک کرنا کوئی معمولی قربانی ہے؟ ذرا آپ ایک دن اس کو سنبھال کے دیکھیے، رات بھر نیند اچاٹ نہ ہو جائے تو آپ کہنا۔ اس لیے علماء کا ادب و احترام، ابھی ہم ضرورت ہے اس بات کی کہ علماء کے پیچھے عوام کھڑے ہو۔ ہندوستان کے جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں، عوام کی طاقت علماء کے پیچھے، علماء پر عوام کا اعتماد بہت ضروری ہے، اور آپ کا اعتماد رہا انشاءاللہ ہماری شریعت میں بال برابر کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ آپ ثابت یہ کریں گے، مدارس سے محبت رکھیں گے، علماء کا ادب و احترام رکھیں گے۔ عام طور پر ہمارا یہاں آنا کم ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں علماء کا ادب و احترام ہی نہیں۔ ہم شہروں میں دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی کہتا ہے حضرت جی، کوئی کہتا ہے مولانا، کوئی کہتا ہے امام صاحب، کوئی کہتا ہے مولوی صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، یہاں آتے کہتے او ملا۔ یہ بے ادبی ہے، یہ تحقیر ہے، یہ اللہ کی تحقیر ہے۔ حدیث میں آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے منافقت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ایک وہ جو سفید داڑھی والے کی بے عزتی کرے، تحقیر کرے، ایک وہ جو کسی عالم دین کی تحقیر کرے، بے ادبی سے اس کو پکارے، اس کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرے، اس کی غیبت کرے، اس کے عیوب کو، اس کی نقائص کو، اس کی کمیوں کو اچھالے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جب کل قیامت کے دن کرسی قضا پر، فیصلے کی کرسی پر براجمان ہوں گے اور فیصلہ فرمائیں گے، تو اس وقت علماء کو بھی بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ جب ان کو سامنے بلائیں گے تو کہیں گے کہ انی لم اضع فیکم حلمی و علمی، میں نے اپنی صفت علم اور اپنی صفت حلم و برداشت یہ تم میں اس لیے نہیں رکھی تھی کہ میں تم لوگوں کے درمیان تمہیں ذلیل کروں۔ جاؤ، آج تمام تمہارے نقائص اور تمہاری کمیاں معاف ہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو آپ بھی اپنے دل کو وسیع رکھیں، بدگمان نہ ہو۔ بھائی یہ کریں گے؟ اور جہاں علماء کی بے ادبی ہو رہی ہو اور القاب ایسے دیے جا رہے ہو یا غیبت کی جا رہی ہو، وہاں علماء کا دفاع کریں گے؟ ایک عام مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو، اگر وہاں کوئی دفاع کرے گا،
کل قیامت دن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ ایک عالم دین جس کے ذریعے سے اللہ کی شریعت اور اللہ کی عظمت کی پہچان ہو رہی ہے، اس کا آپ دفاع کریں گے اور قوم کے دلوں میں اس کا ادب و احترام بٹھائیں گے تو اللہ کے یہاں کیا ملے گا، وہاں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں علماء کی اور ائمہ کی، دین کے خادموں کی عظمت، ان کا ادب اور ان کا احترام بٹھائے۔ ان مدارس کی دامے درمے قدم سخنے جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ان کا ساتھ دینے، ان کا تعاون کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ ہم سب علماء کرام کو بھی دین کی عوام کی خدمت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔